مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں میرے تمام عزیز بھائیوں کو بہنوں کو جو برکت ٹی وی پر اس پروگرام کو گاڈ آنسرز پریئرز یعنی کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، آپ واچ کر رہے ہیں، تو میری یہ دعا ہے کہ جب آپ اس پروگرام کو واچ کرتے ہیں، جو کچھ آپ سنتے ہیں اس کو پلیز عمل میں لائیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا جائے۔ آج اس پروگرام کو دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ خدا ہم سب کو جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم واچ کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے۔ ہم دعا کریں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری پرستش کرتے ہوئے تیری حضوری میں جھکتے ہیں۔ اے خدا پاک روح، تو آ، جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، خداوند لارڈ گاڈ ٹچ their lives and fill them with your holy spirit۔ خداوند ان کی زندگیوں کو تبدیل کر اور انہیں بڑا فضل دے تاکہ وہ جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کر سکیں۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جب ہم پچھلے پروگرام میں دیکھ رہے تھے کہ ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں، تو آج ہم سیکھیں گے کہ what can we pray، ہم کیا دعا کر سکتے ہیں۔ ہم نے دعا کے تعلق سے دو پچھلے پروگراموں میں سنا ہے کہ دعا کیوں شروع ہوئی اور دعا کیسے کرنا چاہیے، دعا کی کنڈیشنز کیا ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے what can we pray، ہم کیا دعا کر سکتے ہیں۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 7 آیت میں پڑھتے ہیں، ask and it shall be given you, seek ye shall find, knock and it shall be opened unto you، یعنی مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ ٹھوکو گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ایک اور ٹرانسلیشن میں ہم پڑھتے ہیں ایمپلیفائڈ میں کہ ask and keep on asking، seek and keep on seeking، knock and keep on knocking۔ It's a continuous process۔ It's not that one time we're going to ask۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہم نے دعا کر لی ہے اور پھر بند کر دینا۔ ہم نے دعا کرتے جانا ہے جب تک ہمیں دعا کا جواب نہ ملے۔ اور اس کے بعد ہم 8 آیت میں پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 8 آیت میں کہ ہر کوئی جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، and he that seeketh findeth، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، and جو کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ask, seek and knock یعنی مانگو، ڈھونڈو اور کھٹکھٹاؤ، یہ ساری ایک بات نہیں ہے، یہ 3 مختلف باتیں ہیں۔ اور ہم اس پر بھی غور کریں گے کہ ہم نے مانگنا ہے، شدت کے ساتھ مانگنا ہے، ڈھونڈنا ہے اور ناک کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا کہ جو کوئی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اور جو کوئی ڈھونڈتا وہ پاتا ہے، اور جو کوئی کھٹکھٹاتا اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے and in that day ye shall ask me no question۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ verily verily، ایک ٹرانسلیشن میں یہ بھی ہے کہ truly truly، مطلب سچ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یہ بڑی عظیم بات ہے جب یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایسے ہی بات نہیں کرتا ہے۔ وہ اگر یسوع مسیح یہاں پر نہ بھی کہے کہ ٹرولی پھر بھی وہ سچ ہی کہہ رہا ہے، لیکن جب اس نے کہہ دیا کہ I say this thing verily truly I say unto you if ye shall ask anything of the Father۔ اب یہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں، بہت سارے مسیحی جو ہیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم مانگ سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم نہیں مانگ سکتے۔ میں ایک طور سے تو ان کے ساتھ اتفاق کروں گا، لیکن دوسرے طور پر ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لکھا کہ if ye ask anything of the Father, he will give it to you in my name. فرض کیا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے کبھی اسکول ہی نہیں گئے تو خدا سے کہنا شروع کر دے کہ خدا تو مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دے، اور آپ کے پاس پیسے آ جائیں اور جا کر آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری خرید لیں پنجاب یونیورسٹی سے یا ملتان یونیورسٹی سے یا کسی اور جگہ سے، تو وہ تو جعلی کام ہے. خدا ایسا جعلی کام نہیں کرتا. اس لیے ایسی بات جو ناممکن ہے، جو جعلی ہے، جو غلط ہے، خدا اس دعا کا جواب نہیں دے گا. فرض کیا کہ ایک بھائی کلام سنا رہے تھے، اس نے کہا کہ ایک عورت نے کہا کہ خدا جو میری دعا کا جواب نہیں دیتا. وہ دعا کیا کر رہی تھی؟ خدا یہ جو پاسٹر ہے نا، یہ بڑا خوبصورت پاسٹر ہے، اس کی جو نا بیوی مر جائے تاکہ میں اس کے ساتھ بیاہ کر لوں. خدا ایسی دعا کا جواب نہیں دے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، ایسی دعا مت کریں. وہی دعا کریں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو میں دعا کر رہا تھا، خداوند تو مجھے نا کار دے دے، مجھے کار دے دے. میں دعا کر رہا تھا کار کے لیے کہ خداوند تو مجھے کار دے، مجھے کار کی ضرورت ہے. تو تقریباً 6 ماہ میں نے دعا کی. تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ پاسٹر صاحب میں نا آپ کو اپنی کار دینا چاہتا ہوں، آپ آ کر باہر دیکھیں. تو میں نے جب دیکھا تو بڑی خوبصورت اسپورٹس کار، بی ایم ڈبلیو کی اسپورٹس کار وہاں پر کھڑی تھی. اس نے کہا کہ میں یہ کار آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ سوری، میں تو آپ کی کار نہیں لے سکتا. اس نے کہا وائی کینٹ یو کینٹ ہیو مائی کار. آئی سے میں نے کہا مجھے تو کار چلانی نہیں آتی، آئی کینٹ ہیو یور کار. اب خدا دیکھیں یہاں پر خدا مجھ کو سکھا رہا تھا کہ دعا کا جواب تو میں دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے تجھے اس معیار پر آنے کی ضرورت ہے، اس جگہ پر آنے کی ضرورت ہے جہاں پر میں تجھے تیری دعا کا جواب دے سکوں. بہت سارے لوگ دعا کرتے جاتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کو نہیں بدلتے. ان کے کام جو کہ تم وہی رہتے ہیں، وہی پرانی رسم و رواج، وہی طور طریقے، وہی سنگت. تو جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پر لانا ہے جہاں پر خدا ہماری دعا کا جواب دے سکے. اب کیا ہوا کہ میں امریکہ میں آیا، میں اور میری وائف اور بچے، تو میں نے دعا کرنا شروع کی، اے خداوند تو مجھے کار دے. میں 6 مہینے پھر دعا کرتا رہا، مجھے کار کی ضرورت ہے، مجھے کار دے. تو ایک دن خدا نے نا بڑی پیار سے آہستہ سے مجھ سے کلام کیا، میں تجھے کار نہیں دے سکتا. کیوں؟ میں نے کہا کیوں خداوند، تو مجھے کیوں کار نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ تجھے کار چلانی نہیں آتی. میں نے کہا I wish you could have told me this thing 6 months prior. خدا نے مجھ سے کہا کہ this is a common sense. مطلب یہ تجھے کامن سینس کی ضرورت ہے کہ تجھے اس وقت کار نہیں مل سکتی جب تک تو کار چلانا نہیں سیکھتا، جب تک تیرے پاس ڈرائیور لائسنس نہیں ہے. تو میں یہ آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اس مقام پر نہیں آ جاتے جہاں پر خدا ہمارے لیے معجزہ کرے، اس وقت تک وہ معجزہ نہیں ہوگا. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں کیا وہ میں اس قابل ہوں یا قابل بن رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں اس ڈائریکشن کی طرف جانے کے لیے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے کار نہیں دے سکتا جب تک تو کار چلانا نہیں سیکھتا، میں نے اپنے جو بردر لاتا، میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے نا کار چلانا سکھا دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو کار چلانے کے لیے پہلے تو یہاں پر DMV ہوتا ہے، وہاں پر سے آپ کو بک لینے کی ضرورت ہے. اس بک کو پڑھیں اور پھر آپ ٹیسٹ دیں گے، پھر آپ کو پرمٹ ملے گا، اور پھر پرمٹ کے بعد آپ کو لائسنس کے لیے جائیں گے، آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور پھر آپ کو لائسنس ملے گا. میں نے کہا اچھا. میں اور وہ بھائی دونوں فوراً اس آفس میں گئے، میں نے وہ بک لی، پریز گاڈ، میں نے پڑھنا شروع کی. اور
ایک ہفتے میں جب میں نے وہ بک پڑھی تو خدا کا شکر ہے کہ ہفتے کے بعد جب میں لائسنس کے لیے گیا، کیا کہتے ہیں، پرمٹ کے لیے گیا، تو خدا کا شکر ہے کہ وہ میں نے جو ٹیسٹ تھا وہ سارا کا سارا میں نے پاس کیا، 100% پریز گاڈ۔ اور اس کے بعد مجھے ایک کال آئی ایک اور اسٹیٹ سے کہ آپ نہ ہمارے یہاں پر آ کر پریچ کریں۔ میں وہاں پر پریچ کرنے کے لیے گیا، میں ان لوگوں کو جانتا تک بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کال کی اور ساتھ ہی انہوں نے ایک خط بھیج دیا جس میں جہاز کی ٹکٹ تھی۔ جب انہوں نے وہ خط بھیجا، جہاز کی ٹکٹ وغیرہ بھیج دی، تو میں وہاں پر گیا۔ تو اتوار کی صبح میں نے اس چرچ میں پریچ کیا، فیتھ ہارویسٹ چرچ میں، پاسٹر مارک اینڈ میگی ہیلس کے چرچ میں۔ تو انہوں نے ایک شام کی میٹنگ ارینج کی کہ آئی کوڈ اسپیک ان اندر چرچ دیٹ ایوننگ ان اے کیلوری چیپل چرچ۔ اور جب میں پریچ کر رہا تھا تو پریچ کرنے کے بعد لوگوں کے لیے دعا کی، اور پادری صاحب پادری پاسٹر چک، اس کا نام ہے چارلی، اس نے کہا کہ ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں؟ میں نے کہا کہ میں کار کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو آپ میرے ساتھ مل کر دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں حاضر ہوں گا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب 2 شخص کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو میرے آسمانی باپ کی طرف سے ان کے لیے ہو جائے گی۔ تو آپ میرے ساتھ اتفاق کریں تاکہ یہ جو کار ہے جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، خدا وہ مجھے کار مہیا کرے۔ پادری صاحب نے کہا کہ ہم نے کار کے لیے دعا نہیں کرنی۔ میں نے کہا آپ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا ایک منٹ ٹھہرے، مجھے اپنے آفس میں جانے دیں۔ تو وہ آفس میں گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، تو اس نے کہا کہ ہمیں کہا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہمیں کار کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے کار کی چابی اور یہ ہے ٹائٹل پیپر، کیونکہ کار کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، خدا نے آپ کو پہلے ہی اس کا جواب دے دیا ہے۔ پریز گاڈ۔ اب دیکھیں کہ کیا ہوا کہ ابھی میں نے پرمٹ لیا، سیکھا، پاس کیا ٹیسٹ، ابھی ڈرائیور لائسنس بھی نہیں مجھے ملا، اور 15 دن کے اندر اندر خدا نے اس بات کا، اس درخواست کا جو میں دعا کر رہا تھا، خدا نے مجھے جواب دے دیا۔ پریز گاڈ۔ تو کیونکہ میں نے اس کنڈیشن کو، جو کنڈیشن کیا تھی، in order for me to drive a car, I must have to have a driver license. So before I was praying, but I did not have a driver license. I did not do anything toward the driver license. So جب میں دعا کر رہا تھا ماضی میں دعا تو کر رہا تھا لیکن میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے اپنے آپ کو اس مقام پر لایا کہ جہاں پر خدا مجھے اس دعا کا جواب دے سکے، تو دیکھیے کہ 15 دن کے اندر اندر خدا نے مجھے وہ پہلی کار نیسان سینٹرا خدا نے مجھے مہیا کر دی۔ تو خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کا، ہم نے پہلے 23 آیت پڑھی ہے، 24 بھی پڑھیں۔ hitherto have ye asked nothing in my name. ابھی تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ ask and ye shall receive. مانگو تاکہ تم کو ملے، that your joy may be made full، تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اب کیا کہ جب ہم مانگتے ہیں تو ملتا نہیں، تو خوشی تو نہیں نہ ہوتی، پریشان بندہ ہوتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، دعا کا جواب نہیں مل رہا۔ تو ہم ان باتوں پر بھی غور کریں گے کہ کیوں ہمیں دعا کا جواب نہیں مل سکتا کبھی کبھی۔ تو پھر اگلے پروگراموں میں پھر ہم پہلا یوحنا 3 باب اس کی 22 آیت دیکھتے ہیں۔ And whatsoever we ask we receive of him. جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے۔ اور لیکن آگے جو کنڈیشن ہے، جو شرط ہے، وہ کہتا ہے کہ because we keep his commandments، کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، and do the things that are pleasing in his sight، اور وہ باتیں، وہ کام کرتے ہیں جو اس کی نظر میں اچھے ہیں، جو اس سے بھلے ہیں، جو خدا پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر بالکل صاف بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا جواب اس لیے نہیں ملتا
کہ ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اور وہ باتیں وہ کام نہیں کرتے جو خدا کو پسند ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو دعا کا جواب دے دیتا ہے، گو آپ ابھی تک گناہ میں ہیں۔ فرض کیا کہ ابھی آپ نے توبہ نہیں کی ہے، آپ کا تعلق مسیح سے نہیں ہے، آپ مسیحی نہیں ہیں، لیکن خدا جو ہے، یسوع مسیح جو ہے، وہ آپ کو آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ جب میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو آپ کو دعا کا جواب تو مل جائے گا، لیکن بات جو سوچنے کی بات ہے، کیا وہ جواب جو خدا نے مجھے دیا ہے، کیا میں اس کو مینٹین بھی رکھ سکوں گا؟ کیا وہ میرے پاس اس کا جواب رہے گا فار ایور کے لیے، یا صرف تھوڑی دیر کے لیے وہ جواب مل گیا لیکن بعد میں وہ جو جواب ہے وہ چھینا بھی جا سکتا ہے، وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ خدا نہیں چھینتا، لیکن شیطان وہ جواب جو ہے وہ چھین لے جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرض کیا آپ نے دعا کی ہے، میں نے آپ کے لیے دعا کی، آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر دعا کی اور آپ کو شفا مل گئی ہے۔ فرض کیا آپ کی آنکھیں اندھی ہیں تو آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، یا کوئی گردوں کی پریشانی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اور کوئی بیماری ہے وہ جاتی رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ آپ کو دعا کا جواب تو مل گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہوتا گیا ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چل رہے، نہ آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ چور ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے۔ شیطان جو ہے وہ چور ہے۔ شیطان جو ہے وہ آپ کی برکات کو چوری کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ جو دعا کا جواب ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جو دعا کا جواب آپ کو مل گیا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور ہر روز اس کی رفاقت میں رہیں، ہر روز بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، ہر روز پاک روح سے مدد طلب کریں کہ پاک روح آپ کی مدد کرے تاکہ آپ ٹھیک کام کر سکیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ whatsoever we ask we receive of him، جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہمیں ملتا because we keep his commandments۔ یہ نہیں ہے، یہاں پر لکھا ہے keep his commandments، کہ ہم اس کے حکموں کو مانتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دن کے لیے ماننا ہے یا چند گھنٹوں کے لیے ماننا ہے۔ اگر آپ نے ایک دن کے لیے ماننا ہے تو پھر ایک دن کے لیے شفا ہوگی، یا چند گھنٹوں کے لیے ماننا ہے تو پھر چند گھنٹوں کے لیے شفا ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں آگے ایک اور بات، پہلا یوحنا 5 باب اس کی 14 میں لکھا ہے and this is the boldness which we have toward him۔ ہمیں جو ہے دلیری حاصل ہوتی ہے اس کی طرف جانے کے لیے، that we ask anything according to his will he heareth us۔ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ God's will is a mystery, we cannot really know God's will. What is God's will for me? Many time جو لوگ ہیں وہ کہہ دیں گے کہ مجھے تو خدا کی مرضی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ خدا جو ہے شاید پتہ نہیں کیا کرے گا میرے لیے۔ یہ اکثر بہت سارے جو لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کل کیا ہو جانا ہے، پرسوں کیا ہو جانا ہے۔ یہ ہاں، اس بات کا مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں کتاب مقدس کو پڑھتا ہوں، یعنی بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی جو مرضی میرے لیے ہے وہ ٹھیک ہے، خراب مرضی نہیں ہے۔ کیونکہ پچھلے پروگرام میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا یرمیہ 29:11 میں کہ میں تمہاری بابت اپنے خیالات کو جانتا ہوں، اور یہ بھی لکھا کہ خداوند کی جو شادمانی ہے، خوشنودی ہے، کیا اس کے بندہ کی پراسپیرٹی میں، he delight in the prosperity of his servant۔ تو خدا کہتا ہے کہ میری جو میری خوشی ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو بندہ ہے جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے اس کی پراسپیرٹی میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی جو مرضی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا 5 باب اس کی 15 آیت میں
And if we know that He heareth us whatsoever we ask, we know that we have the petition which we have asked of Him. تو جب ہمیں پتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن ہے کہ جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں خدا جواب دے سکے. فرض کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا جو مجھے کینسر سے شفا دے. اب آپ کینسر کے لیے دعا کریں کہ مجھے اس سے شفا ملے، لیکن آپ سگریٹ پینا نہیں چھوڑتے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ان عادات کو چھوڑنا ہے تاکہ خدا جو ہے وہ کام کر سکے اور وہ معجزہ قائم رہے. خدا شفا دے گا، لیکن آپ نے بھی کچھ کرنا ہے. جیسے جو برتلمائی ہے، اس کا یرو کے کنارے، وہ سڑک کے کنارے وہ بیٹھا. جب اس نے سنا کہ یسوع جو جا رہا ہے تو وہ اس نے چلانا شروع کر دیا، ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اور he was shouting from the top of his lungs, he was really crying, and Jesus heard his voice. اور کیا ہوتا ہے کہ جب یسوع اس کی آواز کو سنتا ہے تو وہ رک جاتا ہے اور اس کو بلاتا ہے، اور وہ اپنا کپڑا پھینک کر، جو کوٹ اس نے پہنا ہوا تھا، مانگنے کی جو لائسنس والا کوٹ اس کو ملا ہوا تھا، تو اس کو پھینک دیتا ہے اور وہ یسوع کے پاس جاتا ہے. وہ ترک کرتا ہے، وہ اپنے جو بیگنگ لائسنس ہے اس کو ترک کرتا ہے that he could go to Jesus and be healed. ہم نے بھی اپنی عادات کو ترک کرنا ہے that God may intervene in our situation and answer us and deliver us from those sickness and diseases. So ہم نے یہ کرنا ہے. تو آئیے آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں. اے یسوع، میں آج تیری پاک حضوری میں آتا ہوں، آتی ہوں. تو میرے گناہوں کو معاف کر. میں اپنی ان عادات کو جو میری شفا میں، میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہیں، ان کو میں ترک کرتا ہوں، ترک کرتی ہوں. اے خدا پاک روح، تو میری مدد کر تاکہ میں ان ساری باتوں پر غالب آ سکوں. اور اے خدا پاک روح، تو میری زندگی میں سے جسم کے سارے کاموں کو جلا کر بھسم کر دے. تو میری زندگی میں آ. اے یسوع، میں تجھے آج اپنا آقا، اپنا بادشاہ مانتا ہوں، مانتی ہوں. تو مجھ پر رحم کر. یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ہمارے پروگرام دیکھنا نہ بھولیے. Keep on watching the Barkat TV, please. You never know what God has stored for you. You never know what God is going to tell you through Barkat TV. So please keep on watching the Barkat TV and enjoy and be blessed. In Jesus' name, amen.